السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال اللہ تبارک وتعالی والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ رفیق یحب الرفق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم و معزز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق سمجھانے کی، حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 11واں درس ہے، 11واں سبق ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کی بات مانی جاتی ہے، کسی کی پوجا کی جاتی ہے، کسی کی بات پر صبح و شام لگا جاتا ہے، تو وہ ہے انسان کا نفس، کہ انسان سب سے زیادہ اپنی دل کی سنتا ہے۔ انسان وہی کرتا ہے جو اس کا دل اسے کہتا ہے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام، جائز ہو یا ناجائز، مستحب ہو یا نفل، کوئی بھی ہو، لیکن انسان کے دل میں جب یہ بات آ جاتی ہے کہ میں کرنا ہے تو انسان کر کے ہی چکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ خود اللہ نے خود فرمایا کہ حضور کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انسان اپنی خواہشات کو، اپنی دل کی باتوں کو، اپنے نفس کی باتوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے، کہ جو انسان کے لیے ضروری تھا کہ اپنے دنیا میں آنے کا مقصد، دنیا میں کون بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے، کیا چاہتا ہے، بھیجنے کا مقصد کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا ہے، مسلمان اور کافر کو بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا ہے، جانور کو بھی پیدا کیا ہے، اچھوں کو بھی پیدا کیا ہے، بروں کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تو انسان یہ سمجھنے کے بجائے، انسان یہ پہچاننے کے بجائے، آج انسان اپنی خواہشات کے پیچھے، اپنی لذات کے پیچھے، اپنی گندی خواہشوں کے پیچھے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے۔ اس لیے پچھلے ہفتے میں نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کو سنایا تھا کہ انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں آپ کا قرب چاہتا ہوں، اے اللہ میں آپ کی نزدیکی چاہتا ہوں، تو اے اللہ میں کیا کروں؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے کہا کہ بایزید صرف 2 قدم اٹھاؤ تم میرے تک پہنچ جاؤ گے۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ 2 قدم اور آپ تک، اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اللہ نے کہا
پہلا قدم اپنی خواہشات پر رکھو، دوسرا قدم میرے سامنے آ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا مہینہ ہے۔ نام ہی محرم، ربیع الاول، کتنا پیارا نام۔ اللہ اگر چاہتا تو جتنی فضیلت محرم الحرام کی ہے، اللہ چاہتا تو ہمارے نبی کو محرم میں پیدا کرتا۔ اللہ چاہتا تو سفر المظفر، جس مہینے کو نعوذ باللہ مسلمان منحوس سمجھتا ہے، اللہ معاف فرمائے، سارے مہینے اللہ بنائے ہیں، سارے دن اللہ بنائے ہیں، سارا صبح و شام اللہ نے بنایا ہے، تو کوئی دن منحوس نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی ٹائم منحوس نہیں، ہر مہینہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اگر اللہ معاف فرمائے ہماری زبان میں یہ بات آ گئی کہ یہ مہینہ برابر نہیں ہے، یہ دن اچھا نہیں ہے، تو نعوذ باللہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کمی نکالنے کے برابر ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سفر کے مہینے میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا ربیع الاول کے مہینے میں پیدا کر سکتا تھا، جمادی الثانی، جمادی الاولی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، اللہ چاہتا تو 11 مہینوں میں بھی ہمارے نبی کو پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے چنا ربیع الاول کے مہینے کو، اس لیے کہ ربیع کے معنی ہے بہار کے، ایک ایسا موسم جس میں نہ گرمی ہوتی ہے، نہ ٹھنڈ ہوتی ہے، نہ ہوائیں ہوتی ہیں، نہ زبردست بارشیں ہوتی ہیں، ایک دم خوشگوار موسم، جسے ہم نے ہمارے اساتذہ سے سنا ہے کہ جب ٹھنڈی ٹھنڈی اوس پڑتی ہے تو چھوٹی چھوٹی بارش کے ذرات کی طرح جو ٹپکیاں ہمارے جسم پر پڑتی ہیں، صبح کا وقت جو ایک دم خوشگوار ہوتا ہے، پتوں پر چھوٹے چھوٹے بارش کے قطرے جب پڑتے ہیں، ہریالی پوری طرف سے چھائی ہوئی ہے، تو جتنا مزہ آتا ہے اسے کہا جاتا ہے بہار۔ کہ جب کھیت میں ہریالی بڑھتی ہے، جب ہریالی میں پانی کے قطرے پڑتے ہیں، تو دیکھنے میں بھی، وہاں بیٹھنے میں بھی، وہاں اٹھنے میں بھی، وہاں گھومنے میں بھی بڑا مزہ آ جاتا ہے۔ تو ہمارے حضرت نے کہا بہار اسے کہا جاتا ہے، تو اسے عربی زبان میں ربیع کہتے ہیں، ربیع الاول۔ اور اس مہینے میں پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام جن کا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی اللہ اکبر کہ جن کے گھر میں کھانا نہیں لیکن لوگوں کے دلوں پر راج کر لیے۔ آخری وقت تھا، قرضہ آج کے زمانے کے حساب سے 10 یا 15 روپے قرضہ تھا، وہ قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی ان کے پاس پیسہ نہیں، موت کا آخری وقت ہے۔ حضرت فضل سے کہا کہ فضل میرے تھوڑا قرضہ باقی رہ گیا ہے، کیا تم ادا کر سکتے ہو؟ ایسے نبی جن کے پاس قرضہ دینے کے لیے بھی پیسہ نہیں، جن کو اللہ نے کہا کہ حضور ایک بار بول دیجئے، ایک بار بول دیجئے احد کے پہاڑ کو سونا بنا سکتا ہوں، حضور ایک بار بول دیجئے جنت کے دسترخوان آپ کے قدموں پر اتار دوں گا، حضور ایک بار بول دیجئے پوری دنیا کی بادشاہت آپ کے قدموں میں نچھاور کروں گا، لیکن حضور نے کہا نہیں اللہ، ایک دن کھاؤں گا تو تیرا شکر ادا کروں گا، ایک دن بھوکا رہوں گا تو صبر کروں گا، اس لیے کہ میری امت میں غریب بھی آئیں گے، میری امت میں مالدار بھی آئیں گے، مالداروں کے لیے میں عبرت بنوں گا، غریبوں کے لیے میں ایک نصیحت بنوں گا۔ اے اللہ مجھے ایسا ہی رہنا پسند ہے۔ ایسے نبی دنیا میں آ رہے ہیں تو پرندوں میں خوشیاں ہیں، پرندے ایک پرندہ دوسرے پرندے سے جا کر کہہ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ دنیا میں آ گئے ہیں، سورج خوش ہو رہا ہے، چاند خوش ہو رہا ہے، صبح شام خوش ہو رہی ہے، اور وہ بھی چنا اللہ ایسا وقت کہ صبح جا رہی تھی، رات جا رہی تھی، صبح آ رہا تھا، ایک دم فجر کا وقت قریب تھا کہ رات کا اندھیرا ختم ہو رہا ہے، دن کا اجالا شروع ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ رہے ہیں، اللہ یہ پیغام دے رہا ہے لوگوں کو کہ میرے نبی آ گئے، اب دلوں کا اندھیرا ختم، اب ظلم کا اندھیرا ختم، اب ناانصافی کا اندھیرا ختم، اب دھوکے کا اندھیرا ختم، اب زنا کا اندھیرا ختم، اب شراب کا اندھیرا ختم، اب ہر جگہ اجالا ہی اجالا ہے، میرے نبی دنیا میں آ رہے ہیں، فجر کا وقت ہے۔ ایک مچھلی دوسری مچھلی سے جا کر کہہ رہی تھی کہ محمد الرسول اللہ آ گئے، ایک مکوڑا دوسرے مکوڑے سے، ایک چونٹی دوسری چونٹی سے، ایک جانور دوسرے جانور سے، اتنا خوشی، کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہو رہا تھا جس دن میں ہمارے نبی پیدا ہو رہے تھے۔ ایسے نبی کی ہم امت ہیں، ان کا آنا بھی مبارک اور ان کا جانا اتنا غم ہے۔ یعفور اور عفیر انشاءاللہ سیرت چلتی رہے گی، تفصیلاً بولوں گا، لیکن آج جو میرا موضوع ہے میں اسے سمجھانے کے لیے کوئی چند باتیں پہلے ہی عرض کر رہا ہوں۔ عفیر اور یعفور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو گدھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کی سواری بھی کی ہے، اور اسی طرح قصوہ نامی اونٹنی تھی جو ہمارے نبی کی بڑی پسندیدہ اونٹنی تھی۔ قصوہ نامی اونٹنی جس دن نبی کا انتقال ہوا اس دن نبی کے گھر کے سامنے خاموش بیٹھ گئی، صحابہ نے لاکھ کوششیں کی کھلانے کی، لیکن اونٹنی ہرگز اپنے منہ میں کھانا نہیں ڈالی۔ صحابہ پوری کوشش کر لیے لیکن ایک پتا بھی اپنے منہ میں نہیں، ایک پانی کا قطرہ بھی اپنے منہ میں نہیں، آنکھوں میں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اونٹنی کے جانور ہے، اس کے جذبات کا کیا خیال، لیکن سنو میرے نبی کی زندگی، میرے نبی کا انسانیت پناہ، میرے نبی کی محبت کہ جانور ان کی یاد میں روتا بیٹھ گیا اور جنت البقیع کے قبرستان میں جا کر بیٹھ کر روتا روتا مر گیا۔ نبی کے انتقال پر جانور مر گیا۔ یعفور جو گدھا تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یعفور جاؤ ابو بکر کو بلا کر آؤ، تو سیدھے جاتا، ابو بکر کے دروازے پر سر مارتا تو ابو بکر سمجھ جاتے کہ نبی بلائے ہیں، تو حضرت ابو بکر دوڑ، نبی کا ہر کام کرنے والا جانور سواری۔ جس دن نبی کا انتقال ہوا پوری مدینے کی گلیوں میں چیخیں مارتا مارتا کنویں میں کود کر مر گیا۔ جانور جن کے جانے کی وجہ سے انسان نہیں بلکہ جانور بھی رونے لگے، تو یہ محبتیں جو آئی تھی نبی کی یہ انسانیت کی وجہ سے تھی، عبادتیں نہیں تھی۔ عبادتیں بھی ایک ذریعہ ہیں، لیکن ہمارے نبی کا جو اصل مشن تھا، ہمارے نبی کی جو اصل تعلیم تھی، ہمارے نبی کی جو اصل چیز تھی وہ تھی محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان میں محبت دیکھنا چاہتے تھے، ہر انسان کو اللہ کی عادتیں جیسی ہیں ویسی عادتیں انسانوں میں لانا چاہتے تھے۔ اللہ کائنات میں جو سب سے زیادہ جلدی مان لیتا ہے اگر کوئی ہے تو وہ میرا اللہ ہے۔ سال بھر آپ سے ان سے نفرتیں کرو، اللہ سے اس کی عبادتیں نہ کرو، اس کے سامنے سر نہ جھکاؤ، اس کے سامنے دھوکہ دیتے رہو، قتل غارت گیری کرتے رہو، عیاشی کرتے رہو، منمانی کرتے رہو، لیکن ماؤں کو پیدا کرنے والا اللہ بہت آسان ہے اسے منانا۔ دنیا میں کائنات میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو منانا۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مسجد میں آنے کے لیے سبب بن گیا، اور اللہ معاف فرمائے وہی مسلمان دوسرے مسلمان کو مسجد میں نہ آنے کا بھی سبب بن رہا ہے۔ نفرتیں، دشمنیاں، عداوتیں، بچے دعا مانگ رہے ہیں کہ میرا باپ مر جائے تو اچھا ہے، بیوی دعا مانگ رہی ہے کہ میرا شوہر مر جائے تو اچھا ہے، بھائی دعا مانگ رہے کہ میرا بڑا بھائی مر جائے تو اچھا ہے، اس لیے کہ وہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ گاؤں والے بددعائیں مانگ رہے ہیں کہ مر گیا تو اچھا ہے، رشتہ دار انتظار کر رہے ہیں کہ مر گیا تو اچھا ہے۔ کیا رشتہ دار مرنے کے بعد عزتیں دینے آ رہے ہیں؟ تو یہ کوئی عزت ہے مرنے کے بعد گھروں میں آ کر رونا؟ مرنے کے بعد رونا یہ تو پڑوس آزو بازو پڑوس بھی رو دیتے ہیں، یہ انسانیت نہیں ہے۔ جیتے جاگتے ایسے بنو
کہ لوگ دیکھتے ہی لوگوں کی زبانوں سے دعائیں نکل جائیں کہ اللہ بڑا اچھا انسان ہے۔ ایسے بنو، اس لیے کہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ نے دنیا میں ہمارے نبی کو بھیج کر اللہ نے یہ پیغام دیا کہ نمازوں سے تمہارا اللہ نہیں ملتا، روزوں سے تمہارا اللہ نہیں ملتا، حج سے تمہارا اللہ نہیں ملتا، عبادتوں سے تمہارا اللہ نہیں ملتا۔ اگر روزے بھی ہیں، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، تعلیم بھی ہے، لیکن دل تمہارے بھائیوں سے پاک نہیں ہے تو اللہ وہ نمازوں کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا۔ اللہ نے صاف کہہ دیا الا من اتى اللہ بقلب سلیم یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ میدان حشر اتنا بھیانک دن کہ سارے نبی روئیں گے، سارے چلائیں گے، چیخیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ سے معافیا مانگیں گے، پوری کائنات سجدے میں پڑی رہے گی۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ سارے کے سارے لوگ رب العالمین کے سامنے پڑے ہوئے ہوں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا ہوا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن ایک باپ ایک بیٹے کے لیے کام نہیں آتا، جس دن ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے کام نہیں آتی، جس دن ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے، شوہر اپنے بیوی کے لیے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ تمہارے بچے نفع دیں گے نہ تمہارا مال نفع دے گا۔ تو صحابہ ڈر گئے، حضور پھر ہمارا کیا ہونے والا ہے؟ تو حضور نے کہا، اللہ کہتا الا، مگر کام آئے گا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ رشتہ دار آتے ہیں تو گھر کو سجایا جاتا ہے، گھر میں نئے نئے پردے لگا دیتے ہیں، نئے نئے پکوان پکاتے ہیں، نیا دسترخوان آ جاتا ہے، پورا یہاں تک کہ واش روم کو بھی صاف کیا جاتا ہے۔ جب مہمان بڑا ہو تو اس کی عزتیں بھی ویسی ہوتی ہیں، ہم اپنا منہ دھو لیتے ہیں، ہم اپنے بال سنوار لیتے ہیں، ہم اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے گھر مہمان آ رہا ہے۔ تو جس دل میں روزانہ اللہ آتا ہو وہ دل گندا ہو، کیسے ہے کہ اس دل میں اللہ ہے؟ جس دل میں لوگوں کی نفرتیں ہوں، عداوتیں ہوں، کدورتیں ہوں، دشمنیاں ہوں، اس دل میں اللہ کا رحم کیسے آئے گا؟ اس دل میں اللہ کی قدرت کیسے آئے گی؟ اس دل میں اللہ کی بادشاہت کیسے آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک چیز میدان حشر میں کام آئے گی، وہ ہے بقلب سلیم، سدھرا ہوا دل، پاک و صاف دل، پاک و شفاف دل، جس میں کوئی نفرتیں نہیں تھی، جس میں کوئی کدورتیں نہیں تھی، جس میں دھوکہ نہیں تھا، جس میں فراڈ نہیں تھا، جس میں صرف محبت ہی محبت تھی۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے دنیا میں آنے کا مقصد، اللہ کے مجھے دنیا میں بھیجنے کا مقصد اچھی عادتوں کو پورے انسانوں میں بھیجنا ہے۔ آج مسلمان نبی کی عادتوں کو چھوڑ دیے تو وہ عادتیں ایئر ہوسٹس کے پاس فلائٹ میں آ گئیں، وہ عادتیں ریسٹورنٹ میں ایک ویٹر کے پاس آ گئیں، جو گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، ان کے اندر نبی کی عادتیں آ گئی۔ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے آسمانوں پر ہوائی جہاز جب اڑتے ہیں تو اس کے اندر جو ایئر ہوسٹس کام کرتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں، خوبصیرت ہوتے ہیں، لاکھوں روپیے ان کی ماہانہ تنخواہ ہے، لیکن لوگوں کا ٹارچر اتنا ہوتا ہے کہ بار بار بٹن دبا کر اس عورت کو بلاتے ہیں، کبھی گرم پانی کہتے ہیں، کبھی تکیا کہتے ہیں، کبھی بیڈ شیٹ کہتے ہیں، کبھی قے بھی کر دیتے ہیں۔ تو اتنی خوبصورت عورت، 1.5-2 لاکھ ماہانہ لینے والی عورت اپنے ہاتھوں سے قے جماتی ہے اور اٹھا کر اسے کور میں ڈال کر پھینکتی ہے۔ تو ہمارے حضرت نے کہا جب مسلمانوں نے عادتیں چھوڑ دی تو وہ عادتیں آج ریلوے اسٹیشنوں میں، بس اسٹینڈوں میں، ایئر ہوسٹس کے پاس، فلائٹوں میں، ریسٹورنٹ میں۔ میں خود ایک مرتبہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا تھا، اتفاقاً ایک ویٹر کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا،
تو وہ پانی ایک مالدار کے کپڑوں پر پڑ گیا تو سیدھے اٹھ کر زور سے، اتنا زور سے تمانچا اور تھپڑ مارا کہ سب کو غصہ آ گیا. لیکن وہ ویٹر ٹیشو پیپر لیتا ہوا اس کے کپڑوں کو پوچھتا ہوا معافی مانگنے لگا کہ صاحب میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے. اوپر سے اونر بھی آ کر اس ویٹر کو ڈانٹنے لگا کہ تجھے کام کرنے کا ڈھنگ نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ظلم ہوتا ہے نوکروں پر، کتنی تشدد ظلم کیا جاتا ہے نوکروں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بات مت بھول جانا کہ جو اللہ ان کو نوکر بنایا ہے، تم نہ مالک بنایا ہے، وہ اللہ قادر ہے کہ وہ تم نہ نوکر بنا کر اس نوکر کو مالک بنا سکتا ہے. کیسے بھول گئے؟ یہ انسانیت، یہ اخلاق، یہ محبت، یہ پیار یہ دلوں میں رکھنا تھا. لیکن اللہ معاف فرمائے اسے مسجد کے باہر رکھ دیے، اسے دین کے باہر رکھ دیے. خود بیوی شوہر سے محبت سے بات نہیں کر رہی ہے اس لیے کہ ظلم زیادہ ہے. بچے باپ سے بات کر کے مہینے ہو گئے، ظلم زیادہ ہے، تشدد زیادہ ہے، سختی کر کے دین پھیلانا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق، اللہ نرم ہے، اللہ نرم ہے، اللہ نرم ہے. یحب الرفق، اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں. ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبیلے کے سردار تھے، بڑے ذمہ دار تھے. موقع ملا 2-3 صحابہ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیے. صحابہ پر حلوہ، یہ صحابہ پر دشمنی کا دھوا بول دیے، صحابہ پر حملہ ہوا، صحابہ میں سے کئی صحابہ شہید ہوئے. تو جب اللہ کی شان، صحابہ جب ان کے گاؤں پر حملہ بول دیے تو اللہ کی شان ثمامہ بن اسال قید میں آ گئے. گاؤں کے بڑے آدمی تھے، بڑے ذمہ دار تھے، کو پورے گاؤں کی ذمہ داری اللہ ان کے ہاتھ میں دیا تھا. صحابہ نے پوری عزت و احترام کے ساتھ ان کو پکڑ کر نبی کے پاس لائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال سے کہا کہ دیکھو ثمامہ، تم اپنے گاؤں کے بڑے آدمی ہو، تمہیں قتل کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا. حالانکہ تم نے میرے صحابہ کو قتل کیا ہے، میرے صحابہ کو جان سے مارا ہے، قصاص میں تم نہ قتل کر سکتا ہو، لیکن میں موقع دیتا ہوں بدلنے کا. تو انہوں نے کہا حضور میں گاؤں کا بڑا آدمی ہوں، مجھے چھوڑ دیجئے ورنہ میرا پورا کا پورا گاؤں آ کر مدینے کے لوگوں کا خون خرابہ کر دے گا، مجھے چھوڑ دیجئے. تو حضور نے کہا ثمامہ بن اسال کو مسجد نبوی کے ستون میں باندھ دیا جائے. تو مسجد نبوی کے جو ستون ہیں آج بھی وہاں ایک ستون پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ستون میں باندھ دیا گیا. ایک دن ہو گئے، ثمامہ بن اسال دیکھ رہے ہیں کہ نبی آتے ہی کیا محبت ہے صحابہ میں کہ سب کی گردنیں نیچے جھکی ہوئی ہیں. محمد الرسول اللہ جب مسجد میں آتے ہیں تو کسی کی آواز نہیں، کسی کی نظر اوپر نہیں. اتنا پیار، اتنی محبت کہ صحابہ جب نبی وضو کرتے ہیں تو اس وضو کو بھی وضو کے پانی کو اٹھا کر بھی اپنے جسموں سے لگاتے ہیں. نبی تھوکتے بھی ہیں تو اس تھوک کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر نکل جاتے ہیں. نبی کوئی حکم دیتے ہیں تو پورے دوڑ کے جاتے ہیں. نبی کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ تو باہر سے آنے والا بھی جب سنتا ہے تو وہیں روڈ پر بیٹھ جاتا ہے. ایک دن دیکھے، پھر دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور آ کر کہا کہ ثمامہ کیا ارادہ ہے، کیا مسلمان ہو جاؤ گے؟ حق تھا نبی کا، کئی سارے صحابہ کو قتل کرے تھے، نبی کا حق تھا، چاہتے تو گردن اڑا سکتے تھے. لیکن حضور نے انسانیت کو پیغام دیا کہ لوگوں کے دل جیتنا ہے تو صرف ایک ہی دوا چلتی ہے، وہ ہے محبت. لوگوں کو محبت دیا کرو. لوگ محبت کے دیوانے ہیں، لوگ پیار کے دیوانے ہیں، لوگ عزت کے دیوانے ہیں. باپ کو بھی عزت دے دو خوش ہو جائے گا، بیوی کو بھی عزت دے دو خوش ہو جائے گی، غیر مسلم کو بھی عزت دے دو مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو ثمامہ بن اسال پھر کہنے لگے حضور مجھے چھوڑ دیجئے ورنہ میرے پورے کے پورے گاؤں کے لوگ آ کر پورے مدینے میں ہنگامہ کر دیں گے. تو حضور نے کہا چھوڑ دیجئے، ایسے ہی رہے. دوسرا دن ہو گیا، تیسرے دن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے، آ کر کہنے لگے ثمامہ کیا ارادہ ہے، مسلمان ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں ہوتا.
مجھے چھوڑ دیجئے۔ تو حضور نے کہا ٹھیک ہے ثمامہ کو چھوڑ دو۔ تو رسیاں کھول دی گئی، ثمامہ بن اسال کو بھیج دیا گیا، سیدھا مدینے کے باہر گئے، جا کر پانی گینی نہا لیے، اچھے کپڑے پہن لیے، سیدھا نبی کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب ہو گئے، صحابہ تعجب ہو گئے، ان کو تو گاؤں بھیج دیا گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی نبی کی مجلس میں آ گئے، آ کر کہنے لگے حضور 3 دن میں آپ کے ساتھ رہا، آپ مجھے بغیر کلمے کے کیسے بھیج سکتے ہیں؟ مجھے مسلمان بنائیے، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے آپ کی عادتیں دیکھی ہیں، میں نے آپ کا سلوک دیکھا ہے، میں نے آپ کے اخلاق دیکھے ہیں۔ 3 دن آپ کو موقع تھا، آپ کو حق تھا، قصاص کے بدلے قصاص آپ لے سکتے تھے، لیکن میں بڑا ہوں، آپ نے میری قدر کی، میری عزت کی، حضور اتنے اچھے نبی، اتنا اچھا دین میں چھوڑ کر کفر میں جانا نہیں چاہتا، حضور مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ سے کہا کہ ثمامہ اب تم اپنے گاؤں جا سکتے ہو۔ تو روایتوں میں ہے پورے کے پورے شہر کو جا کر اپنے ساتھ لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسلمان کروائے۔ کوئی لمبے چوڑے بیانات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے، کوئی رونا دھونا نہیں تھا، بس محبت تھی، سلوک تھا، عزتیں تھی۔ لوگ محبت کے دیوانے ہیں، لوگ پیار کے دیوانے ہیں۔ وہ دین بیکار ہے جس دن میں لوگ دور ہو رہے ہوں، وہ نمازیں بیکار ہیں جو نمازوں کی وجہ سے لوگ دور ہو رہے ہوں، وہ روزے بیکار ہیں جن روزوں کی وجہ سے لوگ دور ہو رہے ہوں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم نے ہمارے اساتذہ سے سنا، ایسے چلو، ایسے پھرو، ایسے بات کرو، ایسے اٹھو کہ آپ کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، آپ کو دیکھ کر نبی یاد آ جائے۔ لوگ کہنے لگے کہ یہی اتنا اچھا ہے تو اس کے نبی کتنے اچھے ہوں گے، یہ اتنا اچھا مسلمان ہے تو اس کے نبی کتنے اچھے ہوں گے، اور اس کا اللہ کتنا اچھا ہوگا۔ ایک مسلمان، اللہ اکبر، صرف اخلاق دے کر ملک کے ملک اسلام پھیل گیا، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ لیکن جب لوگوں کی عادتیں بدلنے لگی، جھوٹ عام ہونے لگا، دھوکہ عام ہونے لگا، نفرتیں، بدلہ، عداوتیں سب بڑھنے لگی، اللہ اکبر، مسلمان خود اسلام کو چھوڑ کر دور ہو گئے۔ جو غیر مسلم مسلمانوں کی عادتوں کو دیکھ کر، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر قریب آ کر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے تھے، آج ہماری ہی عادتوں کو دیکھ کر ہم خود سنتے ہیں کہ کئی سارے مسلمان اللہ کے واسطے مسلمانوں ہی سے بیزار ہیں۔ تو یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی کہ ایک اچھے مسلمان بن کے آؤ، کہ جب آپ دنیا سے جا رہے ہوں تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوں، لوگ روئیں، لوگ آپ کو دیکھ کر روئیں، لوگ آپ کی عادتوں کو سوچ کر روئیں، لوگ آپ کے بارے میں بول کر روئیں، بچے روئیں کہ آج کے بعد ایسے ابو ہمارے نہیں آتے، بیوی روئے کہ آج کے بعد ہمارا ایسا شوہر نہیں آتا، خاندان والے روئیں آج کے بعد ایسے ہمارے بڑے ابا نہیں آتے، ہمارے دادا نہیں آتے، ہمارے دادی نہیں آتے۔ اللہ کی قسم، مولوی عثمان بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پچھلے ہفتے ہمارے طیبہ مولانا عثمان بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے کرناٹک نہیں بلکہ پورے ہندوستان پارٹنر آف انڈیا کے پریسیڈنٹ تھے، ہمارے طیبہ تھے مولوی عثمان بیگ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ابا کے بڑے بھائی، سب سے پہلے خاندان میں بڑے عالم، حق بڑا دبا کر بولتے تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے، حق بڑا زبردست بولتے تھے۔ لیکن اللہ کی قسم، جب وہ دنیا سے جا رہے تھے، پورا کا پورا خاندان، میرے 8 چاچا ہیں، 5 پھوپھیاں ہیں، ان کے بچے بچیاں پورے ملا کر تقریباً 150-200 کا افراد کا مجمع ہے، سب کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ تقریباً 4 گھنٹے علماء، پورا کا پورا خاندان علماء ہے، پورے کے پورے خاندان والے حافظ ہیں، ایک آدھا گھنٹا بولتے رہے، روتے رہے، دعائیں ہوتی رہی۔ اتنا مجمع میسور روڈ کے قبرستان میں، اتنا بڑا مجمع کہ لائیو چلایا گیا، کہ مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک عالم دنیا سے جاتا ہے جس کی سوچ یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے قریب ہو جائیں، تو اللہ ان کے جنازوں میں کہاں سے لوگوں کو جمع کرتا ہے۔
وہ جنازے میں لوگ، عام آدمی کے جنازوں میں اتنے لوگ کیوں نہیں آتے جتنا ایک عالم کے جنازے میں، ایک حافظ کے جنازے میں، ایک داعی کے جنازے میں اتنا مجمع آتا کیوں ہے؟ بقیہ عام لوگوں کے جنازوں میں یہ مجمع کیوں نہیں آتا؟ وہی 10-15 لوگ، وہی خاندان کے 40 لوگ آئے، 4 خطرے گرا دیے، لے جا کر دفنا دیے، کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ایک ہفتے سے سوچنے میں پڑ گیا کہ عام آدمی وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی تو نبی کا امتی ہے، وہ بھی تو اچھا انسان ہے، لیکن نہیں آنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ مجھے یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب تک زندہ تھے کبھی بھی کسی کی عزت نہیں کرے، کبھی بھی کسی کی قدر نہیں کرے، کبھی بھی 4 لوگوں کو محبت کے بول نہیں بولے۔ چند دن کی زندگی ہے، کیا ہو جائے گا کہ ایک آدمی کو محبت تو فری ہے، محبت سے بات کرنا فری ہے، کوئی پیسہ دینا نہیں ہے، 4 میٹھے بول دشمن سے بھی بات کر لیے تو کیا ہو جائے گا؟ زندگی ہی تو ہے، مرنا تو ہے، قبر میں جانا تو کون انکار کرے گا اس کا؟ ایک آدمی انکار کر دے کہ میں نہیں مروں گا، نہیں نہیں، اللہ خود فرماتے ہیں ترجعونہا ان کنتم صادقین، ہمت ہے تو روک کے دکھاؤ موت کو۔ جب مرنا یقینی ہے، جب میرا جنازہ اٹھنا یقینی ہے، جب مجھے لے جا کر دفنانے یقینی ہے، تو کیوں اچھے انسان ہم نہیں بن سکتے؟ ہمارے جنازوں میں جنازے خود کہہ دیتے ہیں کہ آدمی کیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جنازے میں 100 لوگ جمع ہوں تو سمجھ لو کہ اس کی مغفرت پکی ہے۔ تو جس جنازے میں لاکھوں لوگوں کا مجمع ہو، کسی ایک کی تو دعا میت کے لیے قبول ہو سکتی، کسی ایک کا رونا میت کے لیے قبول ہو سکتا۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس جنازے میں کوئی بھی نہ آئے وہ جنازہ گنہگار کا ہے، نہیں نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے۔ فیصلے تو اللہ کرتے ہیں، لیکن ایک علامت ہے، ایک اچھی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 60 پر 3 سالہ زندگی دے کر بھیجنے کا مقصد، قرآن دینے کا مقصد، صحابہ دینے کا مقصد، اتنی بڑی نبوت جو قیامت تک کے لیے واجب ہے، اتنی بڑی ذمہ داری دینے کا مقصد ایک ہی تھا کہ اللہ کے بندے اللہ کی عادتوں جیسے اپنا لیں۔ اللہ کی عادتیں ہیں، اللہ کی عادتیں ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کا خیال کرتے ہیں، اللہ ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو ایک باپ اپنے بچوں کا ساتھ دیں، ایک باپ صبح میں اٹھتا ہے 9 بجے 10 بجے اٹھتا ہے اور رات کے 11 تک محنت پڑتا ہے، بیوی صرف نوکرانی بن گئی ہے کہ رات میں آیا 11 بجے 10 بجے 9 بجے آیا، صبح میں 9 بجے چلا گیا، رات کے 10-11 بجے آیا، کھا لیا، سو گیا، بیوی نوکرانی ہے، بچے محبت کے بھوکے ہیں، باپ آ رہا ہے موبائل اٹھا رہا ہے، بیٹھ رہا ہے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر موبائل اٹھا کر بیٹھ گیا ہے، بچے قریب بھی آئے تو دور بھیج دیتا ہے۔ ایک پیار نہیں، ایک محبت نہیں، اٹھا کر ہنسانا نہیں، بیٹیوں سے محبت سے بات نہیں، بچوں سے محبت سے بات نہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ حضرت ہم ان کے لیے ہی تو محنت پڑھتے ہیں۔ ایسی محنت بیکار ہے جو بچوں کو قریب نہیں کر سکتی۔ بچے محبت کے دیوانے ہیں۔ کئی ساری مستورات، 40 لوگوں سے مدرسہ شروع ہوا، آج 300 350 مرد، بچیاں، بچے کہ ہمنا مشکل ہو گیا بچوں کو سنبھالنا، بہت تکلیف ہو گیا بچوں کو سنبھالنا، لیکن ابھی بھی اللہ بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے، ہم نے قانون نہیں ڈالا، ہم نے محبت دکھائی۔ کتنی ساری عورتیں رو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اپنی غلطیوں سے اپنی زندگی کو سمجھ رہے ہیں، بھیجنے کا مقصد کیا ہے سمجھ رہے ہیں۔ اللہ ان مردوں کو بھی قبول فرمائے جو اپنی عورتوں کو مدرسہ بھیجتے ہیں، جو اپنی بچیوں کو بھیج رہے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے 2 سال کے بچے، ہمنا رحم آ جاتا ہے، 2 سال کا بچہ ہاتھ میں نورانی قاعدہ اٹھا کر مسجد کو چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے بارش میں، دھوپ میں، ٹھنڈ میں چل کر آتا ہے، تو ہمنا رحم آتا ہے، تو کیا اللہ کو رحم نہیں آتا؟ تو محبت دینا ہے، محبت نہیں۔ اللہ کی قسم، مرنے کے بعد بڑی خطرناک پکڑ ہے اللہ کے پاس کہ 40 لوگوں سے شروع، 40 بچوں بچیوں سے شروع ہوا، آج ہمارے گاؤں میں اللہ کے فضل و کرم سے 300 350 جو حق بولنے پر قادر ہیں، جو
جو قرآن دیکھے بغیر پڑھنے پر قادر ہے، بیانات کرنے پر قادر ہے، عربی زبان بات کر سکتے ہیں، انگلش بات کر سکتے ہیں، ابھی بھی اللہ کی ذات سے امید ہے۔ میں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ آپ بھروسہ کرو، آپ امیدیں رکھو کہ آپ اپنی نسل کو انشاءاللہ دیکھیں گے رام سمندرم میں کہ کیسا اللہ دین کا کام لے گا انشاءاللہ۔ بس محبت ہے، لوگوں کو قریب کرو، لوگوں سے پیار کرو، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرو، اپنے عادتوں کو اچھی بناؤ، اپنے بھائیوں کو قریب کرو، اپنی بہنوں کو قریب کرو، اپنے ماں باپ کو عزت دو کہ سب سے پہلے آخرت میں بھاگنے والا ہمارا بھائی ہے۔ اللہ نے باپ کا ذکر بعد میں کیا، ماں کا ذکر بعد میں کیا، بیوی کا ذکر بعد میں کیا، بچوں کا ذکر بعد میں کیا۔ یوم یفر المرء من اخی، مرنے کے بعد سب سے پہلے رشتہ چھوڑنے والا بھائی ہوتا ہے، رشتہ توڑنے والا بھائی ہوتا ہے، بہن ہوتی ہے۔ آج اسی میں سب سے زیادہ نفرتیں بھائیوں میں، بہنوں میں، کہ کئی دن ہو گئے جو بھائی ایک ہی دسترخوان میں بیٹھ کر، ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کر پورا بچپنا ہنسی مذاق میں کھاتے تھے، کودتے تھے، کھیلتے تھے، وہی بھائی جب شادی ہو گئے، بچے ہو گئے تو اب اتنی دشمنیاں کہ جیسا ایک کافر اور ایک مسلمان کی نفرتیں ہیں، اس طرح نفرتیں وہ بھائیوں میں آ گئی ہیں، بہنوں اور بھائیوں میں آ گئی ہیں۔ اللہ نے یہ رشتے کو سمجھایا کہ سب سے اہم رشتہ بھائی اور بہنوں کا ہے، کہ سب سے اہم رشتہ اپنے بھائیوں کے ساتھ انصاف کرو، اپنی بہنوں کے ساتھ انصاف کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ انصاف کرو۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ جب ہم مریں گے دنیا سے، جب ہم جائیں گے تو اللہ قبر میں دکھائے گا کہ کون ہمارے لیے روتا تھا، کون ہمارے لیے تڑپتا تھا، کون ہمارے لیے دعائیں کرتا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد محبت کو پھیلانا ہے، انسانیت کو پھیلانا ہے۔ آج فجر میں بھی ایک حدیث تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، یہ تو بیپار ہے، یہ تو سودا ہے کہ جو سامنے والا محبت دے رہا ہے آپ بھی اسے محبت دے رہے ہیں، تو اس میں کیا کمال ہے؟ کمال تو اس میں ہے سامنے والا تمہارے سے دشمنی کر رہا ہے، تمہیں اس سے محبت کرو، کمال اس میں ہے۔ سامنے والا تمہیں گالی دے رہا ہے، تمہیں برداشت کرو، کمال اس میں ہے۔ سامنے والا تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، تمہیں دھوکہ دے کر بھی خاموش رہو۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، حلال اور حرام کی تمیز ہم کرنا ہے اور اس میں نفع اور نقصان دینے والا اللہ ہے۔ سامنے والا انسان ہے، کیا کر لے گا؟ زیادہ سے زیادہ دھوکہ دے گا، زیادہ سے زیادہ ہمارا مال کھائے گا، بس اتنا ہی۔ لیکن نفع دینے والا میرا مالک اللہ ہے۔ ایک دودھ کے پیالے میں 70 صحابہ کو پیٹ بھرا کر اللہ نے پلا دیا، ایک دودھ کا پیالہ 70 صحابہ پیٹ بھر کے اتنا پی لیے، حضور نے کہا اور پیو اور پیو۔ 70 صحابہ ایک چھوٹے سے دودھ کے پیالے میں، صحابہ نے کہا حضور ہمارے ہاتھ سے نہیں ہوتا، پیٹ بہت زیادہ بڑھ گئے۔ تو یہ دودھ کے پیالے میں میرا اللہ 70 صحابہ کی پیاس بجھا سکتا ہے، تو 100 روپیوں میں اللہ میرے گھر کو نہیں چلا سکتا؟ ضرور چلا سکتا ہے۔ یہی ایمان کی کمزوری ہے۔ اس لیے دھوکہ دینے والوں کو دھوکہ دینے دو، چھیڑنے والوں کو چھیڑنے دو، مذاق اڑانے والوں کو مذاق اڑانے دو، لیکن آپ اپنے دلوں کو پاک رکھو۔ آپ ہر ایک کی عزت کرو، ہر ایک کی قدر کرو، ہر ایک کو محبت سے بات کرو۔ لوگ محبت کے دیوانے ہیں، لوگ بہت دیوانے بنتے جا رہے ہیں، اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ قیامت کا زمانہ ہے، گناہوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ ایسا زمانہ ہے کہ باہر بھی گئے تو ایمان جا سکتا ہے۔ ایسے زمانے میں دین نہیں، محبت دینا ہے۔ محبت سے آدمی قریب ہو سکتا ہے، محبت سے آدمی مسجد میں آ سکتا ہے، محبت سے آدمی اپنی زندگی کو نبی کی سنت کے مطابق گزار سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے 7 سال یہی دیکھا ہے اس گاؤں میں کہ جتنا ہم محبتیں دیں گے، لوگ جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لوگ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو صبح سویرے 6 بجے کون اپنی جوان بچی کو مدرسہ پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے؟ لیکن بھروسہ اتنا، ہم نے محبت دی تو 6 بجے بچیاں ٹھنڈ میں اکڑتی ہوئی مدرسہ آتی ہیں، مدرسہ آ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم پڑھ کے گھر جاتی ہیں۔ کیا اللہ کو رحم نہیں آتا ان ماں باپ پر؟ کیا اللہ وہ ماں باپ کو رحم نہیں کرتا؟ بس غلطیاں نکالنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے واسطے سے مت کرو، دین کے کام کو بند ہونے کا ذریعہ مت بنو۔ لوگوں کو محبت دو، لوگوں کو، اور اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو مدرسوں سے جوڑو۔ اگر ہم اللہ سے نہیں جوڑے، اگر ہم نبی سے نہیں جوڑے،
مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ اگلی نسل ہماری ایمان سے ہاتھ دھو کر بیٹھ جائے گی، اللہ کی بھی نام نشان نہیں ہوگا، نبی کا بھی نام و نشان نہیں ہوگا۔ اس لیے مدرسے کھل گئے ہیں، ہر طرف مدرسے کھل گئے ہیں، ہر طرف مدرسے کھل گئے ہیں، مکتب کھل گئے ہیں۔ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے میں تم نہ وہ ڈر نہیں ہے جتنا ڈر مدرسے کو بھیجنے میں ہے۔ یہ بڑی غلط بات ہے کہ اسکول پوری ہمت کے ساتھ بھیجتے ہیں، لیکن مدرسے کی تعلیم بھیجنے میں بڑا ڈر لگتا ہے کہ بچی خراب ہو جائے گی، بچہ خراب ہو جائے گی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ انگریزی تعلیم پڑھانی اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے بچوں کو اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑنا ضروری ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو مکاتب بھیجنے کی کوشش کرو۔ جو اپنے بچوں کو مدارس میں لے جا کر جمانا چاہتے ہیں، خوشی خوشی اپنے بچوں کو لے جاؤ، مدارس میں جمایا کرو، دین سے جوڑا کرو، وہی بچے ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدرسہ انصار البنات مدن پلی تقریباً 40 پر 5 بچیاں پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ مولانا آ کر ہیں، نماز کے بعد اعلان کریں گے۔ سب جاتے ہوئے اپنی اپنی طاقت کے مطابق، حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کرتے جائیں، اور اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا۔